الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد۔ اس سے پچھلے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے قربانی کے جانوروں کی تعداد کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کے درس کے اندر ان قربانی کے جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے اس بات کا تذکرہ کروں گا۔ اہل و سنت والجماعت احناف دیوبند کا مسلک مذہب یہ ہے کہ ان قربانی کی جانوروں کی عمر کے اندر بکرا 1 سال کا ہو، دوسرے سال کے اندر چل رہا ہو، گائے اور بھینس یہ 2 سال کی ہوں، تیسرے سال کے اندر چل رہی ہوں، اونٹ یہ 5 سال کا ہو، چھٹے سال کے اندر چل رہا ہو، تو ان جانوروں کی ان عمروں کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں قربانی کے طور پر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے لیے جو جانور ذبح کرنا ہے وہ مسنہ جانور ذبح کرنا ہے۔ ہاں اگر تمہیں ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر دمبے میں سے جزع جانور تم نے ذبح کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی الا ان یعصر علیکم، کہ اگر تمہیں ایسا جانور میسر نہ ہو تو پھر دمبے میں سے جزع ذبح کرنا ہے، یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا جانور میسر بھی ہے، یہ بندہ 1 سال کا بکرا لے سکتا ہے، میسر بھی ہے، گائیں بھینس بھی موجود ہیں جن کی عمر 2 سال مکمل ہے، اونٹ 5 سال والا اسے میسر ہے، لیکن پھر بھی یہ ایسا دمبا کرتا ہے کہ جس کی عمر 6 ماہ ہے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس کی عمر 1 سال ہے، اس کی صحت اچھی ہے، مضبوط ہے، موٹا تازہ جانور ہے، تو پھر بھی یہ اسے ذبح کر سکتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے الا ان یعصر علیکم کہ یہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں۔ دوسرا فائدہ آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جانور کے لیے مسنہ کا لفظ استعمال فرمایا، اور مسنہ کا معنی اہل فقہاء، اہل علم السنی مراد لیتے ہیں، اور پھر السنی سے مراد کیا ہے؟ اس کے اندر فقہاء پھر مراد لیتے ہیں کہ اگر وہ بکرا ہے یا بھیڑ ہے تو وہ 1 سال کا ہو تو یہ سنی ہے، گائے اور بھینس یہ 2 سال کے ہوں تو پھر یہ سنی ہے، اونٹ یہ 5 سال کا ہو تو پھر یہ سنی ہے۔ جس طرح کہ مشہور محدث و فقیہ علامہ زین الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ من الضأن والمعز، کہ بھیڑ اور بکری میں سے السنی سنی وہ ہوتا ہے کہ جو ابن سنۃ 1 سال کا ہو، ومن البقری، اور گائے میں سے ابن سنتین کی جس کے 2 سال مکمل ہوں، ومن الابل، اور اونٹ میں سے ابن 5 سنین جس کے 5 سال مکمل ہوں۔ تو لہٰذا سنی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کی یہ عمر ہو، جیسے کہ ہمارا مسلک اور مذہب ہے کہ بکرا 1 سال کا ہو، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا۔ لیکن اس کے مد مقابل غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے نزدیک جانوروں کی عمر کا اعتبار نہیں ہے بلکہ دانت کا اعتبار ہے، کہ اگر اس کے دانت گر گئے ہوں تو پھر اس کو قربانی کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ان کی دلیل یہی حدیث مبارکہ ہے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی کے لیے مسنہ جانور ذبح کرو، الا ان یعصر علیکم، ہاں تمہیں ایسا جانور میسر نہ ہو، فتذبحوا جزعۃ من الزانی، تو بھیڑ میں سے جزع دمبا ذبح کر دو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کی دلیل ہے۔ دلیل کیسے بناتے ہیں کہ اس کے اندر مسنہ کا لفظ آیا، مسنہ سے مراد السنی ہے، اور سنی کا لغت کے اندر معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے دو دانت جس کے گرے ہوئے ہوں، لہٰذا دانتوں کا اعتبار ہوگا، عمر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہماری طرف سے انہیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مسنہ کا لفظ استعمال ہوا، اگرچہ اس کا معنی سنی کیا جاتا ہے۔ سنی کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ جس کے دو دانت گرے ہوئے ہوں، لیکن اسی طرح مسنہ کا معنی یہ بھی آتا ہے جو عمر رسیدہ جانور ہو، عمر والا جانور ہو، بوڑھا جانور ہو، اسے بھی مسنہ کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ چونکہ شریعت کا ہے، لہٰذا اس کے اندر معنی کون سا مراد لینا ہے ہم اہل شرع سے پوچھیں گے۔ وہ فقہا ہیں، جس طرح کہ امام ابو عیسیٰ محمد بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ، اسی طرح فقہا کہتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعَانِ الْحَدِيثِ، اور وہ حدیث کے معانی سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اہل فقہا نے اس کا معنی عمر کیا ہے، دانت والا معنی مراد نہیں لیا۔ اور اسی طرح دوسری دلیل یہ بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنہ کے مد مقابل فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الزَّانِ، کہ دمبے میں سے 6 ماہ کا جو دمبا ہے، جو جزا ہے، اسے تم ذبح کر سکتے ہو۔ اور اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو باتفاق امت اس کی عمر کا اعتبار ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ 6 ماہ اس کی عمر ہے۔ تو یہاں جب عمر کا اعتبار ہے تو مسنہ جو پہلے لفظ استعمال ہوا اس کے اندر بھی عمر کا اعتبار ہوگا، دانتوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا مسئلہ اچھی طرح خوب سمجھ لیں کہ جو بھی جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں ان کے اندر عمر کو دیکھا جائے گا، دانت کو دیکھا نہیں جائے گا۔ ہمارے ہاں عمر مدار ہے، ان کے ہاں دانت مدار ہے۔ میں نے دونوں کے دلائل رکھ دیے، ان کی دلیل کا جواب آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔